اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان 10 دنوں میں اونچی آواز میں جو ہے وہ اس کا حکم دیا کہ تکبیرات جو ہے وہ اونچی آواز میں ان کو پڑھا جائے، بازاروں میں پڑھا جائے۔ صحابہ کرام بازاروں میں پڑھتے تھے، اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 دنوں میں کثرت کے ساتھ ذکر پڑھنے کو، یعنی اللہ تعالیٰ کے ذکر کرنے کو تاکید کی کہ زیادہ سے زیادہ ان 10 دنوں میں، کیونکہ یہ ایام العشر، یہ جو 10 دن ہیں، یہ 10 دن بہت زیادہ برکتوں اور بہت زیادہ خیر اور بہت زیادہ آسانیوں والے دن ہیں۔ ان 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ خیر جو ہے نا وہ رکھی ہے۔ وہ کس طرح سے کہ ان میں دعائیں رد نہیں ہوتیں، ان میں اللہ تعالیٰ سے جو طلب کیا جائے اللہ تعالیٰ اس کو رد نہیں کرتا۔ اور اسی طرح یہ ایام العشر میں یعنی جو ذی الحجہ کے جو 10 دن ہیں، ذی الحج کے 10 دن، یہ اس لیے بھی بہت زیادہ اہم ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 دنوں میں کثرت کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کرنا، روزے رکھنا اور عبادات میں اپنے آپ کو مشغول کر دینا۔ یہ چونکہ اللہ کو مختلف اوقات میں مختلف جو پیکیجز ہیں وہ اللہ تعالیٰ عطا کرتا رہتا ہے۔ اس میں ایک پیکیج یہ 10 دن کا بھی ہے جس کا بہت فائدہ ہے، اور ان 10 دنوں میں جادو، نظر اور حسد کا علاج یہ بہت زیادہ آسان ہو جاتا ہے باقی عام دنوں کی نسبت، کیونکہ آپ جب ان 10 دنوں میں عبادت کی طرف آپ کا رجحان ہوگا، دعاؤں کی طرف رجحان زیادہ ہوگا، اور خیر اور برکتوں کی طرف آپ کا رجحان زیادہ ہوگا، تو آپ کی دعائیں بھی جو ہے نا وہ رد نہیں ہوں گی، آپ کی دعائیں واپس نہیں ہوں گی۔ ان 10 دنوں کا فائدہ اٹھائیں، اور انشاءاللہ اسی حوالے سے ہم ایک آگے جو قربانی آ رہی ہے، قربانی کے حوالے سے بھی بہت جو اہم چیز ہے وہ ہے کہ قربانی میں اخلاص ہونا بڑا ضروری ہے، اور جو لوگ قربانی کر سکتے ہوں ان کو چاہیے کہ وہ ضرور قربانی کریں۔ قربانی کا جو جانور ہے اس کو اللہ کے راستے میں اس کا ذبیحہ کرنا، اس کو اللہ کے راستے میں قربان کرنا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا۔ اب ایسے بہت سارے جو لوگ ہیں معاشرے میں، سوسائٹی میں، ایون یہ میرے چینل کے اوپر بھی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس طرح کی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ جو ہے اتنے وہ ہیں، یعنی اتنے پکے مسلمان ہیں، تو فلاں جو شخص ہے، مختلف لوگوں کے نام ریکمینڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ بھی آپ فلاں شخص کے ساتھ ڈیبیٹ کریں۔ بھائی جس کے پاس علم ہی نہیں، جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ قرآن اور حدیث کیا ہے، ہم اس کے ساتھ کیا ڈیبیٹ کریں؟ ہم اس کے ساتھ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جاہلوں سے جو ہے نا وہ اعراض کرو، ان سے بچو۔ تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس بات کی، ہر شخص کو اللہ تعالیٰ نے اس بات کی سمجھ دی ہے کہ قرآن کریم یہ اللہ کا علم ہے، اور کیونکہ قرآن کریم کو نہیں ماننا، اس لیے نعوذ باللہ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کا انکار کر دیا کہ بھئی اللہ ہی نہیں ہے، اللہ کا وجود ہی نہیں ہے۔ اس لیے ضروری جو چیز ہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اس بات کا علم حاصل کریں کہ اللہ تعالیٰ کون ہے، اللہ تعالیٰ کیا ہے، لا الہ الا اللہ کا معنی اور مفہوم کیا ہے۔ اور پھر پاکستان میں تو الحمدللہ ثم الحمدللہ اس بات کی آزادی ہے کہ آپ جو ہے نا وہ اپنی مذہبی عبادات کو جس طرح چاہیں آپ ادا کر سکتے ہیں، لیکن انڈیا میں، بھارت میں لوگ جو ہیں وہ اس بات سے بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم گائے ذبح نہیں کر سکتے۔ اب گائے ذبح کرنا ان کے لیے تو موت ہے ویسے ہی۔ اب وہاں پہ سب سے، یہ میں آپ کو بتا دوں کہ سبحان اللہ، سب سے زیادہ دنیا میں جو میٹ ہے یعنی بڑا گوشت، وہ سب سے زیادہ جو ایکسپورٹ ہوتا ہے وہ انڈیا سے ہوتا ہے۔ گائے کا گوشت سب سے زیادہ انڈیا سے ایکسپورٹ ہوتا ہے اور پوری دنیا میں جاتا ہے، لیکن چونکہ ایک خاص عبادت کے دن کے اوپر جو ہندوتوا اور بی جے پی اور آر ایس ایس اس طرح کی ان کی متشدد جو تنظیمیں ہیں، نفرتیں پیدا کرنے والے، تو ان کا یہ کام ہوتا ہے کہ بھئی وہ
خاص طور پہ بقرہ عید کے اوپر، عید البقر یعنی عید الاضحیٰ، بڑی عید کے اوپر جو ہے نا وہ مسلمانوں کو ان فساد کا اور تشدد کا نشانہ بناتے ہیں اور پھر مسلمانوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں، مارتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اپنی جو طاقت ہے اپنی استطاعت اور قوت کے مطابق ہمیشہ اس کو تیار رکھو۔ تو مسلمان جو ہے وہ یہ عید قربان کا ایک بہت بڑا جو سبق ہے وہ ہمارے نزدیک، مسلمانوں کے نزدیک، اپنی ہر چیز کو قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین، اپنی زندگی کی ہر چھوٹی بڑی چیز، یعنی قل کہہ دیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے ان صلاتی، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، یہ سب ایک ایک چیز یہ اللہ رب العالمین کے لیے۔ تو جن لوگوں کو یہ سبق دے دیا جائے، یہ سبق سکھا دیا جائے، ان کو بتا دیا جائے یا ان کے علم میں آ جائے کہ میری زندگی بھی اللہ کے لیے ہے، میری موت بھی اللہ کے لیے ہے، میرا جینا مرنا اور میری قربانی، خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے قربانی کا تذکرہ کیا، اور پھر میری نماز، یعنی نماز بھی دکھاوے کی نہیں ہوتی، قربانی بھی دکھاوے والی نہیں ہوتی۔ یہ جو آج کل لوگ قربانی کے جانور خرید کے گلیوں محلوں میں بڑے بڑے جانوروں کو خرید کر کے پھر ان کے اوپر پھول اور پتیاں نچھاور کر کے لوگوں کو، دنیا کو یہ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بھئی ہمارے پاس یہ مال ہے، یا چلے مال نہیں ہے تو کم از کم یہ تو ہے کہ جی لوگ یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جی ہم نے اپنے فلاں شریکے سے بڑا جانور جو ہے نا وہ ہم اللہ کے راستے میں قربان کر رہے ہیں۔ ایک نے 5 کیے، ایک نے 2 کیے، ایک نے 10 کیے، بھائی جس کو جتنی اللہ نے استطاعت دی وہ کرے، لیکن اس کو دکھائے مت، اس کا دکھاوا نہ کرے۔ دکھاوا جو ہے نا یہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے، اور وہ ایسی قربانی، ایسی نماز اللہ کے ہاں وہ بھی قابل قبول نہیں ہے جو خاص طور پہ دکھاوے کی چیز ہوگی، اور دکھاوے کی چیزوں کو اللہ تعالیٰ ویسے رد کر دیتا ہے، ردی کی ٹوکری میں ڈال دیتا ہے۔ وہ عبادات ہوں، وہ نمازیں ہوں، وہ دعائیں ہوں، یا وہ دنیا کو دکھانے کے لیے جو ہے وہ کیا جائے، یعنی ریاکاری والا عمل، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کیا پسند ہے؟ اخلاص پسند ہے، اور اخلاص کے ساتھ عبادات کرنا یا اخلاص کے ساتھ کوئی نیکی کرنا، کوئی چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی اللہ کے ہاں رد نہیں ہوتی الا کہ اس کے اندر ریاکاری آ جائے۔ تو قربانی ہو، عبادات ہوں، دنیا کا کوئی بھی عمل ہے، الا للہ الدین الخالص، اللہ کا دین جو ہے وہ سارے کا سارا، یعنی اس کی ایک ایک چیز جو ہے وہ اخلاص پر مبنی ہے۔ ہماری بنیاد، اسلام کی بنیاد، اللہ کے دین کی بنیاد یہ اخلاص کے اوپر مبنی ہے۔ اگر اخلاص نہیں ہے، آپ دیکھ لیں رشتوں میں اخلاص نہیں ہوگا، رشتے قائم نہیں رہتے، رشتوں میں خلوص نہیں ہوگا، ان میں وہ رشتے قائم ہی نہیں رہتے، خاندان اجڑ جاتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں، بڑے بڑی فیملیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ یہ تو دنیاوی اعتبار سے یہ ایک چیز ہے کہ اگر ان میں اخلاص نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو اس خلوص کو جو ہے نا وہ واضح کر دیتا ہے دنیا کے سامنے۔ وہ اخلاص ہوگا تو وہ بھی واضح ہو جائے گا، رشتوں میں منافقت ہوگی تو وہ بھی واضح ہو جائے گی، اسی طرح عبادات میں منافقت بھی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وجزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔